نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين وأزواجه المطهرات أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة فقال أبو هريرة أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة فقال سعيد أفيها سوق؟ قال نعم أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم الى آخر الحدیث۔ باب الجنت و باب صفت الجنت و اہلہا بیان ہو رہا ہے، جس کا ایک حصہ گزر چکا۔ یہ روایت حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ تابعی ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی۔ ابو ہریرہ نے کہا اسأل اللہ ان یجمع بینی و بینک فی سوق الجنہ، کہتے ہیں ابو ہریرہ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ جس طرح آج ہم ملے ہیں اللہ تعالی ہمیں جنت کے بازار میں بھی ملا دے۔ یہ دعا کی۔ اب حضرت ابو ہریرہ صحابی ہیں اور سعید بن مسیب تابعی ہیں، کتنی بہتر دعا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے جنت کے بازار میں بھی ملائے۔ تو اس پر حضرت سعید بن مسیب نے کہا کہ ابو ہریرہ افیہا سوق، کیا جنت میں بھی بازار ہے؟ جنت میں بھی بازار ہے۔ قال ابو ہریرہ کہتے نام اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل الجنت اذا دخلوها، ہاں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے نزلوا فیہا بفضل اعمالہم، اور جنت میں اپنے اعمال کے مطابق وہ اتریں گے، جس کا جیسا عمل اس درجات اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے گا۔ ثم یؤذن لهم فی مقدار یوم الجمعہ من ایام الدنیا، پھر جو ہے وہاں انہیں دنیا کے دنوں کے حساب سے ایک ہفتہ میں اجازت دی جائے گی۔ دنیا میں ایک ہفتہ جتنے دن کا ہوتا ہے، کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 7 دن۔ ہفت مانے 7، اسی ہفتہ کے ہفت مانے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ 7 دن اس کی جو مقدار ہے۔ تو کہتے ہیں ہاں دنیا میں دنیا کے تمہارے مقدار کے مطابق دنیا کے حساب سے ایک ہفتہ میں تمہیں اجازت دی جائے گی، یعنی دنیا میں 8 دن جتنے وقت میں گزر جاتے ہیں، ایسا وہاں بھی ایک ہفتہ دنیا کے حساب سے ہوگا کہ تمہیں اجازت دی جائے گی، لوگ بازاروں میں گھومنے جائیں گے۔ کہتے ہیں فَيَزْرُونَ بِرَبُّهُمْ وَيُبْرَزُ لَهُمْ عَرْشُهُ وَيَتَبَدِّي لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَيُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِن نُّورٍ وَمَنَابِرُ مِن لُؤْلُؤٍ وَمَنَابِرُ مِن یاقوت وَمَنَابِرُ مِن زَبَرْجَدٍ وَمَنَابِرُ مِن ذَهَبٍ وَمَنَابِرُ مِن فِضَّةٍ، کہتے ہیں ہاں انہیں اجازت دی جائے گی دنیا کے حساب سے ایک ہفتہ میں، تو اپنی وہ اس وقت اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ ایک ہفتہ میں جب وہ دنیا کے حساب سے جنت کے بازار میں جائیں گے تو اپنے رب سے جنت کے بازار میں ملاقات کریں گے، اللہ سے ملاقات کریں گے، اور کہتے ہیں عرش الہی ان پر ہوگا، ان پہ اللہ کا عرش ہوگا، اور اس عرش ہی کے
عرش ہی پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جیسا اس کی شان وہ جلوہ بار ہوگا. الرحمن علی العرش استوى. اور وہاں بازار جنت میں اہل جنت رب کو دیکھیں گے, ملاقات کریں گے, رب سے ملاقات ہوگی. کہتے ہیں کہ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ان پہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پہ تجلی فرمائے گا. وَيَتَبَدِّي لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ. اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک مخصوص باغ ہوگا جس باغ میں اللہ تعالیٰ جلوہ بار ہوگا اپنی ذات و شان کے مطابق. اللہ تعالیٰ ان پہ جنت کے باغوں میں سے باغ پہ تجلی فرمائے گا. تو پھر وہ لوگ جو رب کو دیکھنے کے لیے جنت آئیں گے, آقا فرماتے ہیں ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے. وہ ممبر پہ بیٹھے ہوں گے دیکھنے والے, اور رب اپنے عرش پر جیسی اس کی شان ہے جلوہ بار ہوگا, اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے ممبروں پر ہوں گے. آقا فرماتے ہیں اور لوگ ان کے لیے تو نور کے ممبر ہوں گے. فرماتے ہیں یوذا لہم منابر من نور, ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے. ومنابر من لؤلؤ, موتیوں کے ممبر ہوں گے. منابر من یاقوت و زبرجد, یاقوت و زبرجد کے ممبر ہوں گے. منابر من ذهب و منابر من فضہ, ان کے لیے تو سونے و چاندی کے ممبر لگے جائیں گے جہاں وہ بیٹھیں گے اور رب جو باغ میں جلوہ فرمائے گا اس کا دیدار کریں گے. رب کی ذات کا, رب کے جلووں کا دیدار کریں گے. اب کہتے ہیں کہ وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ أَدْنَا وَمَا فِيهِمْ دَنْيٌ عَلَى كُتُبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ وَمَا يَرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَرَاسِيِّ بِأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِسًا. قال ابو ہریرہ, آخر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ممبر پہ جلوہ بار ہوں گے, ان میں سے ادنا, ان میں سے جنتیوں میں سے ادنا, کہتے ہیں کہ ادنا, ان میں سے ادنا, وما فیہم دنی, حالانکہ ان میں سے کوئی ادنا نہیں ہے. خود بھی ادنا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس میں ادنا نہیں ہے, یعنی درجہ کے اعتبار سے جو ادنا جنتی ہے وہ بھی اعلیٰ ہے, جو اعلیٰ ہے وہ تو اعلیٰ ہے, ادنا ہے وہ بھی اعلیٰ ہے. کہتے ہیں کہ ادنا ہم, ان میں سے ادنا, وما فیہم دنک, اور ان میں سے کوئی ادنا نہیں ہے, مشک اور کافور کے ٹیلے پر ہوں گے. کوئی ممبر پر, کوئی زبرجد و یاقوت کے ممبر پر ایک مشک اور کافور کا ٹیلا ہے, ان کافور کے ٹیلے پہ ادنا آدمی کافور اور مشک کے ٹیلے پر, تو پھر ادنا یہ ہے تو اعلیٰ کیسا ہوگا, وہ کس پہ ہوگا؟ اب سنو, کہتے ہیں ان میں سے ادنا مشک اور کافور کے ٹیلے پہ ہوں گے. وہ یہ تصور نہ کریں گے کہ کرسیوں والے ان سے اعلیٰ جگہ میں ہیں, وہ ٹیلے پر ہیں, اور ان سے جو بڑے ہیں وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, کراسی کرسیوں پر بیٹھے ہیں. مگر ادنا والے, آقا کہتے ہیں کہ جو ادنا ہے, وما يرون ان اصحاب الکرسی بافضل منهم مجلسا, وہ یہ خیال نہیں کریں گے کہ یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں وہ ہم سے اعلیٰ ہیں, وہ کہیں گے ہم جہاں ہیں ہم ہی اعلیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ایسا جب دل میں کچھ ہے ہی نہیں, جو اعلیٰ ہیں وہ اعلیٰ ہی اپنی جگہ ہیں, جو ادنا ہیں وہ اپنے آپ کو اسی میں اعلیٰ سمجھ رہے ہیں. یہ ورنہ دنیا میں تو بھائی کوئی اونچی جگہ پہ ہو, دوسرا نیچرے والا اونچی جگہ والے حسد کرتا ہے نا. مگر کہتے ہیں کہ ان میں سے جو ادنا ہے وہ مشک و کافور کے ٹیلوں پر ہیں, اور وہ دیکھیں گے کہ کرسی والے ہیں جو ان سے افضل و اعلیٰ ہیں, بلند جگہ پہ ہیں, وہ جو ہیں انہیں دیکھ کر یہ نہ کہیں گے کہ یہ ہم سے اعلیٰ ہیں, اس لیے کہ وہ جہاں ہیں وہ خود ہی کو اعلیٰ سمجھ رہے ہیں. قال ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ہل نرى ربنا, کیا یا رسول اللہ اس وقت ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ اب حضور فرما ہی رہے ہیں رب کو دیکھیں گے, مگر بات میں وضع. حضرت ابو ہریرہ کو تعجب ہوا, کیا رسول اللہ, گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیسی شان ہوگی کہ لوگ زبرجد و یاقوت اور مرجان و موتی اور مشک و کافور کے ٹیلوں کے ممبر پہ ہیں, اور ایک باغ میں رب جلوہ فرما ہے, لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے. تو رہا نہیں کہا یا رسول اللہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے, ہم اپنے رب کو دیکھیں گے. تو اب ان کا گویا سوال بھی ہو گیا, اور ان کا جو ہے اس بات پہ رشک کرنا, ایسا نہیں
حضور تو کہہ رہے ہیں کہ رب کا دیدار ہوگا، تو ایسا نہیں کہ ابو ہریرہ کو شک ہے، شوق، اللہ اللہ ہم رب کو دیکھیں گے یا رسول اللہ، کیا یا رسول اللہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، اور آقا نے آسان کر دیا، هل تتمارون فی رؤیت الشمس والقمر لیلۃ البدر، اے ابو ہریرہ کیا تم لوگ سورج کے دیکھنے اور 14ویں کے چاند کے دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے کذالک لا تتمارون فی رؤیت ربکم، اسی طرح تمہیں رب کے دیکھنے میں شک نہ ہو، جس طرح سورج و چاند ظاہر ظہور ہے تم رب کو ایسے ہی دیکھو گے۔ ان میں کوئی شک ہوتا ہے کہ بھئی سورج نکلا ہے دلیل دو؟ ارے بھئی یہ دھوپ ہے، وہیں دلیل ہے کہ سورج ہے۔ آدمی دیکھ لیتا ہے، چاند کو دیکھ لیتا ہے، اب رب کو دیکھیں گے؟ اللہ اللہ۔ آقا کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا؟ وَلَا يَبْقِي فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ رَجُلٌ إِلَّا حَاضَرَهُ اللَّهُ مَحَاضِرَهُ، اور آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ کی سوال پر کہ اس مجلس میں کوئی باقی نہ رہے گا جو اہل جنت ہیں، کہتے ہیں وما لا یبقى فی ذالک، اس میں کوئی اس مجلس میں ایک انسان بھی باقی نہ رہے گا، کوئی اس میں سے چھوٹ نہ پائے گا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے بغیر حجاب کے جلوہ بار ہوگا۔ ایسا نہیں ادنا ہے تو دیدار نہ ہوگا، اعلیٰ کو دیدار، سب ادنا و اعلیٰ سب کو آقا فرماتے ہیں وَلَا يَبْقِي فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، اس میں کوئی باقی ہی نہ رہے گا، یعنی اہل جنت میں کوئی باقی نہ رہے گا، بغیر حجاب کے رب جلوہ فرمائے گا، اہل جنت رب کو دیکھیں گے۔ میں نے پیچھے بیان کیا تھا ایک جگہ 40 سال تک ٹک ٹکی باندھے دیکھیں گے، پلک نہ جھپکے گی، اللہ اللہ۔ تو یہ اب کیا ہوگا؟ حتی یقول الرجل منہم یا فلاں ابن فلاں، اب لوگ رب کو دیکھیں گے اور پھر وہاں بیٹھے بھی ہوں گے تو کچھ باتیں بھی ہو رہی ہوں گی، بھائی سب ساتھ ہیں، ہمارے پٹیل بھی ہمارے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جنت میں بیٹھے ہیں، نور محمد ہے، اسماعیل ساں ہیں، آپ سب ہو، باتیں کریں گے بھائی ہم لوگ کیا 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 تھا دنیا میں؟ کہا باپو دنیا میں تو پتا ہے نا NRC نے مغز پھرا دیا تھا، پھر آپ نے قنوت نازلہ پڑھی تھی فجر میں، یہ سب باتیں ہوتی رہے گی، سب دنیا میں جو بھی کیا، اور کچھ باتیں ایسی بھی ہوں گی کہ وہ دیکھیے فرماتے حتی یقول الرجل منہم، یہاں تک ان میں سے ایک آدمی کہے گا اے فلاں بن فلاں، اے فلاں جو بھی نام رہا ہو، تذکر یوم قلت کذا و کذا فیذکر ببعض غدراتی فی الدنیا، وہ آدمی دوسرے جنتی سے ایک جنتی کہے گا اے فلاں معلوم ہے تم نے ایسا ایسا کہا تھا، کچھ بھی بات یاد دلائے گا دنیا کی، کیا یاد دلائے گا؟ فیذکر ببعض غدراتی فی الدنیا، دنیا میں اس کی کچھ بد عہدیاں یاد دلائے گا، بد عہدیاں، کچھ وعدے توڑے تھے اللہ کے، کچھ منمانیاں کی تھی، معلوم ہے دنیا میں یہ کیا تھا۔ اب ایک حتی یقول للرجل، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہے گا، ہاں حتی یقول للرجل منہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہے گا، وہ پیچھے حدیث آ رہی ہے کہ جب جنتی آپس میں باتیں کریں گے، یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہے گا اے فلاں، اب رب جلوہ بار ہے، اہل جنت بیٹھے ہیں، اے فلاں معلوم ہے تو نے یہ کہا تھا؟ ہاں مولا، اور اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائے گا دنیا میں بد عہدیاں کی تھی، میرے وعدے کو توڑا تھا، رب یاد دلا رہا ہے، اب بندہ ڈرے گا، یہ پھر کیا ہوا؟ پھر چیپٹر کھلا ہے، یہاں آنے کے بعد اللہ اللہ، اب بندہ بھی ہوشیار ہے، فیقول یا ربی الم تغفر لی، اے مولا ہاں میں نے ایسا کیا تھا، مگر مولا کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا؟
اے مولا تو نے تو بخش دیا ہے. پھر یاد دلانے کی وجہ کیا؟ فیقول بلا، رب کہے گا ہاں. فبسعت مغفرتی بلغت منزلتک هذه بینہم علی ذلک، رب فرمائے گا ہاں میں ضرور تجھے بخش چکا ہوں، مگر یہ کہ اے بندے میری رحمت کی وسعت کی وجہ سے میں تجھے بخش چکا ہوں. کس طرح کہ میری وسعت رحمت کی وجہ سے اپنے تو اس درجہ میں پہنچ گیا. تیرے تو یہ گناہ تھے، تو ابھی اس جگہ پہنچ ہی نہ پاتا، مگر میری رحمت نے تیرے گناہوں کو بخش کے یہاں پہنچا دیا. فکر مت کر، یہاں سے نہیں نکلنے والا. بندہ تھوڑی دیر سوچے گا، پھر وہی حشر میں کہا گیا تھا کہ چلو کھولو نامہ اعمال، اب پھر یہاں اللہ یاد دلا رہا ہے. اللہ رب فرمائے گا یہ اس لیے ہوگا، رب انہیں یاد دلائے گا کہ تیرے تو یہ گناہ بدہدیاں تھی، مگر میری رحمت نے کرم کیا اور بخش کر تجھے یہاں بلغت منزلک، تیری اس منزل پہ پہنچا دیا. بینہم علی ذالک غشیتہم سحابہ من فوقہم، یہاں تک کہ وہ اسی درمیان ہوں گے. رب کا جلوہ ہے، اہل جنتی ہے، یہاں تک کہ ان کے درمیان ان کے اوپر ایک بادل آ جائے گا. فامطرت علیہم طیبا، جو بادل برسے گا اس کی برسن کیسی ہوگی؟ آقا فرماتے ہیں کہ خوشبو برسائے گا. ان پہ پانی نہیں ہوگا، وہ بادل ان پہ خوشبو برسائے گا. لم یجدوا مثل ریحہ شیئا قط، ایسی خوشبو ہوگی کہ انہوں نے زندگی میں کبھی بھی اس خوشبو کا لطف نہ لیا ہوگا. لم یجدوا مثل ریحہ قط، کبھی بھی اس کے مثل انہوں نے پایا نہ ہوگا. وَيَقُولْ رَبُّنَا قُومُوا إِلَىٰ مَا أَعْتَدْتُ لَكُم مِّنَ الْكَرَامَةِ، اب پھر رب کہے گا اے بندو کھڑے ہو جاؤ، جاؤ میں نے تمہارے لیے بڑے بڑے اعزاز و اکرام رکھے ہیں. جاؤ میں نے تمہارے لیے بڑے بڑے انعام و اکرام رکھے ہیں. یعنی یہ رب کا دیدار، یہ میری جنت، اس میں طرح طرح کی نعمتیں. اعددت لکم من الکرامہ، میں نے تمہارے لیے کرامتیں تیار کر کے عزت و اعزاز رکھے ہیں تمہارے لیے. فخذوا ما مشتہیتم فناتی سوقا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فضو کو چاہو، جو چاہے لے لو، جو چاہے لے لو. اب دیکھو لے لو، رب فرمائے گا. اب کہتے ہیں فناتی، آقا فرماتے ہیں سوقا، پھر ہم لوگ بازار جائیں گے. ایک بازار تھا جہاں رب کا دیدار ہوا، اب رب فرمائے گا جاؤ دوسری جگہ، وہ بھی بازار ہوگا. اور رب فرما رہا ہے میں نے تمہارے لیے بہت اعزاز و اکرام رکھے ہیں، جاؤ. بندے جائیں گے. آقا کہتے فناتی سوقا، ہم ایک ایسے بازار میں آئیں گے قد حفت به الملائکہ فیہا ما لم تنزل عیون الی مثلہ ولم تسمع الاذان ولم یخطر علی القلوب. آقا کہتے ہیں ہم پھر ایسے بازار میں آئیں گے جس بازار کو فرشتوں کے پروں نے یا فرشتوں نے گھیرا ہوگا، اور اس بازار کی رونق، وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کا جو منظر ہوگا دلکش نظارہ ہوگا. آقا کہتے ہیں ما لم تنظر العیون الی مثلہ، اس کے مثل بازار اور اس کے مثل رونق کسی آنکھوں نے دیکھی نہ ہوگی. ولم تسمع الاذان، کبھی کانوں نے سنا نہ ہوگا. اور وہ ایسا حسین اور لطف والا بازار ہوگا، وہ نعمتیں ہوگی کہ ان کا تصور کسی قلب پہ گزرا نہ ہوگا. اب کیا ہوگا وہ رب جانتا. اللہ اللہ پھر کیا ہوگا؟ فَيُحْمَلُ لَنَا مَشْتَهِنَا لَيْسَ يُبَاعُ فِيهَا وَلَا يُشْتَرَى، کہ ہم اس بازار میں سے جو چاہیں گے لے لیں گے، مگر اس بازار میں خرید و فروخت نہیں ہے. ایسا نہیں کہ کچھ لے کے دینا پڑے. کہتے ہیں کہ
تب ہم جو چاہیں گے ہم کو وہاں بازار میں پہنچا دیا جائے گا، جس کی خواہش کریں گے ہمیں مل جائے گا، مگر کیسا؟ لا یباع فیہا ولا یشترا، اور اس میں بیع نہیں ہے، خرید و فروخت نہیں ہے کہ اب لو اور دو اور تب لو، نہیں، جو خواہش کریں گے ہمیں اس بازار میں مل جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں وفی ذالک سوق اہل الجنت بعضهم بعضا، اس بازار میں بعض جنتی بعض سے ملاقات کریں گے۔ یہ وہ بازار ہوگا، ایک تو پہلے گزرا، اس بازار میں جنتی رب سے ملاقات کریں گے، اور یہ بازار ہے جہاں جنتی جنتی سے ملاقات کرے گا۔ سب دوست برادر دنیا میں پہچانتے تھے، وہاں بھی ایک دوسرے کو پہچانے، وہاں بھی ایک دوسرے کو پہچانیں گے، سب ایک دوسرے سے ملاقات کہتے ہیں۔ کالا کہتے ہیں فیقبل الرجل ذو المنزلۃ المرتفعہ، کہتے ہیں بازار میں بعض سے ملاقات کریں گے۔ آقا فرماتے ایک اونچے درجے والا آئے گا، وہ اپنے نیچے درجے والے سے ملاقات کرے گا۔ کہتے ہیں یقبل الرجل ذو المنزلۃ المرتفعہ، ایک اونچے درجے والا، فیلقا من هو دونہ، نیچے درجے والے سے ملاقات کرے گا، وما فیہم دنج، اور حالانکہ جنت میں کوئی نیچے درجے والا ہے ہی نہیں، جو جہاں ہے وہ اپنی جگہ اعلیٰ ہے۔ کہتے ہیں کہ فَيَرُعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ، کہتے ہیں حالانکہ ان میں کوئی نیچے درجے والا نہیں ہے، تو جو اس پر لباس یہ دیکھے گا اور اسے پسند کرے گا، ابھی اس کی بات اب چھوٹے درجے والا بڑے درجے والے جنتی سے ملاقات کر رہا ہے، مگر بڑے درجے والے جنتی کے جسم پہ ایک لباس ہے بہت اچھا ہے، اب یہ چھوٹے درجے والا چاہتا ہے اس کا لباس کتنا فاخرہ، کتنا بہتر، کتنا اچھا ہے۔ آقا کہتے ہیں کہ فَيَرُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ، جو اس کے جسم پہ لباس پہنا ہے، اور یہ چھوٹے درجے والا اس کی تعریف کرے گا کیا لباس ہے۔ کہتے ہیں کہ فَمَا يَنْقَضِي آخِرُ حدیث، اس کی بات کہ وہ کہہ رہا ہوگا کہ تیرا لباس اچھا ہے، یہ بات اس ادنا درجے والے کی ختم نہ ہوگی، حَتَّى يُخَلُّ عَلَيْهِ مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، وہ دیکھے گا کہ اس سے زیادہ اچھا لباس اس کے جسم پہ آ گیا ہے، اس کے جسم پہ، اپنے جسم پہ خیال کرے گا کہ اس کے جسم پر اس سے بہتر لباس آ گیا ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُحْزَنَ فِيهَا، اس لیے کہ جنت ہے جہاں کسی کو غمگین نہیں ہے۔ آخر وہ کیسے غم کرے گا کہ میرا لباس کم ہے اس کا زیادہ ہے؟ تو جو خواہش کرے تو وہ تیرے جسم پہ آ جائے۔ آقا فرما اس لیے کہ جنت میں حزن اور ملال نہیں ہے، جنت میں تمنائیں باقی نہیں رہتی، یہ تمنا یہ پوری ہو گئی۔ جنت ایسی ہے جہاں تمنا باقی نہیں رہتی ہے، جو تمنا ہے وہ پوری۔ اب جیسے خیال کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہے، اب یہ بات کہہ نہیں پا رہا ہے کہ اس کے جسم پہ لباس آ گیا، نہ درجی نہ کپڑا کاٹا، نہ ناپ لیا، نہ سلانے دیا، یہ خیال کیا یہ آ گیا۔ اللہ اللہ، دیکھیے آخری والا جملہ بڑا معنی خید ہے، ثُمَّ نَنصَرِفُ إِلَى مَنَازِلِنَا، آقا فرماتے ہیں پھر ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے، جو جنت کے محل ہوں گے ان کے گھروں میں جائیں گے اپنے اپنے۔ فَنَنصَرِفُ إِلَى مَنَازِلِنَا، پھر إِلَى مَنَازِلِنَا، پھر ہم اپنے گھروں کی طرف لوٹیں۔ فَيَتَلَقَّانَا أَزْوَاجُنَا، اور پھر ہم پہنچیں گے تو دروازے پہ کھڑے رہ کے ہماری بیویاں انتظار کرتی ہوں گی، ہماری بیویاں انتظار کرتی ہوں گی۔ آقا فرماتے فَيَقُلْنَا مَرْحَبًا أَهْلًا، وہ کہیں گے خوش آمدید، اچھی آئے، ویلکم، استقبال کرے گی، اہلم و سہلا مرحبا، اہلم و سہلا مرحبا، اچھی آئے، بہتر آئے، دروازے پہ کھڑے رہ کر انتظار کر رہی ہیں۔ کہتے ہیں لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّا بِكَ مِنَ الْجَمَالِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ، آپ جب ہم سے جدا ہوئے تھے تو اتنے حسین نہ تھے، اب جب آپ آئے ہو تو حسن میں اضافہ ہو گیا ہے، اب جب آپ آئے ہو تو آپ کا حسین چہرہ اور زیادہ چمک رہا ہے۔ فنقول، آقا کہتے ہم کہیں گے اِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ، ہم اپنے رب جبار اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے آ رہے ہیں، ہم رب کی بارگاہ میں مجلس کر کے آ رہے ہیں، اللہ جبار کی بارگاہ میں بیٹھ کے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں
کہ یحقنا ان ننقلب بمنقلبنا، تو ہمیں زیادہ حق ہے، ہم اس رب کی بارگاہ میں لوٹ کے آئے ہیں، رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے آئے ہیں، رب کو دیکھ کے آئے ہیں، رب کا جلوہ دیکھ کے آئے ہیں، تو زیادہ حق ہے کہ جیسے گئے تھے ویسے حسین ہو کے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین رب کو دیکھ کے آئے ہیں۔ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے آئے ہیں تو حسن بڑھے گا کہ نہیں؟ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، آقا کہتے ہیں میرا رب بھی جمیل ہے اور میرا رب جمال پسند کرتا ہے۔ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، رب کو دیکھ کر ہی جلوہ جمال بڑھے گا۔ اللہ اللہ تو کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے ہم اپنے رب جبار کی بارگاہ سے بیٹھ کے آ رہے ہیں، تو جو رب کو دیکھے وہ تو زیادہ حقدار ہے کہ جب لوٹے تو حسن بڑھ گیا ہو، بس اسی لیے حسن بڑھ گیا۔ یہ حال ہوگا اہل جنت کا۔ کیوں؟ ذالک بما آمنتم باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تم اللہ اس کے رسول پہ ایمان لے آئے تھے، بس اسی لیے یہ نعمتیں ہیں۔ بما آمنتم باللہ ورسولہ، تم اللہ اس کے رسول پہ ایمان لے آئے تو اس کی نعمتیں ہیں، عبدالآباد ہیں، کبھی فنا نہیں ہے۔ اب کبھی بھی وہ اندھیرا نہ چھائے گا، کبھی بھی دن ڈھلنے والا نہیں ہے، کبھی بھی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، کبھی بڑھاپا نہیں آنے والا۔ اب جو ہے ہمیشہ، نو اینڈ، ہمیشہ اس کی کوئی اینڈ ہی اس کا نہیں ہے، اسی جگہ اہل جنت رہیں گے۔ اللہ اللہ کیا خوب نظارہ ہوگا، کیا خوب وہ نظارہ، نہ کمانے کا ٹینشن، نہ کھانے کا ٹینشن، نہ پکانے کا ٹینشن، جو آرزو کرو وہ حاضر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین مولا کی طرف سے نعمتیں ہوگی، اس لیے کہ اے بندو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے تھے، اب اس کا بدلہ ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو، رب کہے گا کھاؤ پیو، صلہ اپنے اعمال کا، بدلہ اپنے اعمال کا۔ تو اب دنیا کی 50-70 سال کی زندگی اس زندگی کے مقابلے میں تو سیکنڈ بھی نہیں ہے، وہ تو عبدالآباد ہے۔ تو پھر عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ مسافر جو ہوتا ہے منزل کی فکر کرتا ہے، بیچ میں کہیں سوتا ہے درخت کے سائے میں اٹھ کے چل دیتا ہے، درخت لے جاتا ہے ساتھ میں کہ چلو اب درخت بھی لے جاؤ۔ تو ہم مسافر کی طرح ہیں، آئے ہیں ایک سائے کی طرح، اب چل دیں گے، منزل کچھ اور ہے، اس منزل کی فکر کرنا یہ عقل مندی ہے۔ جس کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ منزل بڑی جو ہے بہت قریب آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ حسن ایمان، حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی محبت دے، حشر میں اپنے نبی کی شفاعت عطا کرے اور جنت میں اپنے محبوب کا پڑوس نصیب کر دے برحمتی کے ارحم الراحمین۔